الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک درد دل جہاں تک یہ بات پہنچے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور بات تو بہت طویل ہے لیکن مختصر انداز میں بیان کرنا مقصود ہے۔ ہم اللہ رب العالمین، نبی مکرم علیہ السلام، قرآن حکیم اور دین اسلام کے ماننے والے، ہماری اپنی ایک تہذیب، ہماری اپنی اقدار ہیں۔ رب کائنات نے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی ان اقدار کے حوالے سے ہدایات عطا فرمائی۔ نگاہوں کی حفاظت بھی اس میں شامل ہے، پردے کے احکامات بھی اس میں شامل ہیں، اسی طریقے پر بڑوں کا ادب، چھوٹوں کے ساتھ شفقت بھی اس میں شامل ہے، مرد و عورت کا آزاد اختلاط نہ ہو یہ بھی اس میں شامل ہے، بندوں کے حقوق ادا کرنا یہ بھی اس میں شامل ہے، عورتوں سے متعلقہ جو ذمہ داری مردوں پر ہیں وہ ادا کریں، مردوں سے متعلقہ جو ذمہ داری عورتوں پر ہیں وہ ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ہم ان اقدار کے ماننے والے ہیں۔ البتہ اس وقت دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے اور شیطانی حملے، دجالی فتنے وہ بھی گلوبل ہو چکے ہیں، اور مختلف اطراف سے ہماری اس تہذیب، ہماری ان دینی اقدار پر حملے کیے جا رہے ہیں، اور بے حیائی کا ایک طوفان ہے، اور شیطانی کاموں کی طرف توجہ مزید بڑھانے کی ایک سازش ہے جو گزشتہ کئی برسوں سے ہمارے سامنے ہے۔ فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے یہ تو پرانی بات ہے تو یہ بھی سارے کے سارے غلط۔ البتہ اب سوشل میڈیا کا معاملہ اور اس کے ذریعے سے جس طرح گھر کے کونے خدروں کے اندر یہ دجالی اور شیطانی فتنوں کو پہنچایا جا رہا ہے، یہ بھی ہم دیکھتے چلے آئے، اور ہم نے ایک مضبوط بند باندھنے کی کوشش نہیں کی تو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کبھی ویلنٹائنز ڈے کے نام پر، کبھی ہیلوئین کے نام پر، کبھی موسم بہار کے نام پر اور جشن بہارہ کے نام پر، اور کبھی شادی بیاہ کے مواقع پر کس طرح سے ہماری دینی اقدار کا جنازہ نکلتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں۔ بند نہیں باندھا تو آج بات اور آگے بڑھ گئی ہے۔ گزشتہ سال میں 2019 کی بات کر رہا ہوں، ایک عورتوں نے مارچ کیا، کچھ مرد بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ظلم اور زیادتی کہیں بھی ہو اس کی نفی ہونی چاہیے، حق تلفی مرد کی جائے یا عورت کی جائے، چھوٹے کی جائے، بڑے کی جائے، اس پر بات ضرور ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ہمارے پاس تو ہمارے خالق کائنات کا عطا کردہ دستور حیات قرآن و سنت کی روشنی میں موجود ہے۔ لیکن یہ کیا کہ عورتیں ایسے نعرے لگانا شروع کر دیں کہ میری مرضی اور میرا جسم میری مرضی، نکاح کا انکار شروع ہو جائے، مرد اور عورت کے آزاد اختلاط اور آزادی کے پرفریب نعروں پر پوری دینی اقدار کا جنازہ نکالنے کی باتیں کر دی جائیں۔ اور اب تو ہم سن 2020 میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور 8 مارچ کو عورت مارچ کے نام پر مزید کچھ اور کرنے کا باقاعدہ پلان بنایا گیا، جس کے حوالے سے اب سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیوز بھی آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اللہ کی قسم میں درد دل آپ کے سامنے رکھوں، کوئی پولیٹیکل انالیسس کرنا یہ ہمارا کام نہیں، کوئی اعلیٰ سطح کی دانشوری والی باتیں کرنا یہ ہمیں آتا نہیں۔ میں دل سے ایک بات کروں، ہماری وہ بہنیں اور وہ بیٹیاں جو اس قوم کی بیٹی ہے، اس قوم کی بہنیں ہیں، شاید کہیں کسی کے کہنے پر، اکسانے پر اگر آ کے وہ سڑک پر کھڑی ہو گئی اور معاف کیجئے گا کوئی جسموں کی نمائش اور جو حیا کی چادر ہے اس کا مذاق اڑانا، کم از کم اگر یہ بیٹیاں اور بہنیں کم از کم اگر مسلمان ہیں، میں درد دل آپ کے سامنے رکھوں گا یا کوئی ان تک پہنچا دے اس بات کو۔ کیا اماں عائشہ ہماری ماں نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کیا بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم علیہ السلام کی لخت جگر نہیں؟ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیجئے، اس قوم کی بیٹیوں کے لیے، میری بیٹیوں کے لیے، میں بھی صاحب اولاد ہوں، کون رول ماڈل ہوگا؟ خود فیصلہ کیجئے اس بات پر۔ اس کے ساتھ ساتھ میں درد دل رکھنا چاہوں گا، ایسا نہ ہو کہ معاملات ہو جائیں اس کے بعد ہم ڈھنڈورا پیٹتے رہیں۔ علماء کرام ہیں، بہت مضبوط آواز ان کے پاس ہے، میں درد دل رکھوں کہ علماء کا سب سے بڑا کرنے کا کام کیا ہے؟ قرآن حکیم پڑھ جائیے، بنی اسرائیل کے بیانات کے ذیل میں قرآن بتاتا ہے کیوں ان کے علماء ان کو حرام کھانے سے اور گناہ کے کاموں سے روکتے نہیں ہیں۔ بہت بڑی ذمہ داری اہل علم پر، علماء کرام پر منکرات کو روکنے کی ہے۔ لاکھوں مساجد ہمارے پاس ہیں، ہزاروں مدارس ہمارے پاس ہیں، اور ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں اہل علم ہمارے پاس موجود ہیں۔ مؤثر آواز بلند ہو سکتی ہے، منبر کی آواز بہت مؤثر آواز ہوتی ہے۔ ہمارے وہ اہل علم علماء جن کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، جن کے پاس
سوشل میڈیا کی صلاحیت اس پر اپنی گفتگو پیش کرنے کا موقع ہے، وہ بھی اس کو روکنے کے لیے اپنی آواز کو بلند کرے۔ ہمارے ارباب اختیار، جہاں ریاست مدینہ کا بھی نام لیا جاتا ہے تو ریاست مدینہ میں تو اما عائشہ کی چادر بھی تھی، فاطمہ الزہرا کی حیا بھی موجود تھی۔ کیا اچھا ہو کہ ارباب اختیار اس طرح کے کسی بھی فنکشن کو، کسی بھی مارچ کو، کسی بھی طرز عمل کو روکنے کا ابھی سے فیصلہ کر لیں۔ اسی طریقے پر وہ لوگ جو ذہن سازی کرتے ہیں، میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان سے محبت رکھتے ہیں، یقیناً مسلمان بھی ہیں، یقیناً امتی بھی ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیا اچھا ہو کہ وہ اس بات کو بلند کریں۔ بلکہ میں شیئر کروں، مجھے اجازت دیجئے، ویلنٹائنز ڈے کا زور ٹوٹا ہے پاکستان میں الحمدللہ۔ ہم کراچی بیٹھے اس وقت، اور کراچی میں پچھلے 3 سالوں میں ویلنٹائنز ڈے کا زور ٹوٹا، اور ایسے ہمارے بعض اس معاشرے کی خواتین، الحمدللہ سے مسلمان بیٹیاں بہنیں ہیں، ان کی طرف سے باتیں آئی کہ یہ نہیں ہماری اقدار کے خلاف بات چل پڑی ہے، یوتھ کی طرف سے بات آئی۔ اللہ کی قسم میں گواہی دوں کہ پچھلے 3 سال کے اندر الحمدللہ ویلنٹائنز ڈے کا زور ٹوٹا ہے۔ کیا اچھا ہو کہ اس پورے ملک کے لوگ، یہ 98% 99% لوگ ہم سب مسلمان ہیں، یہ ہماری اقدار کے خلاف باتیں کی جا رہی، جو عورت کے نام پر عورت کو تماشا بنا دیا گیا اور دین کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں۔ کیا اچھا ہو کہ ہم سب مل کر اس منکر کے خلاف آواز بلند کریں۔ ہاں، جہاں زیادتیاں مرد کے ساتھ ہو، عورت کے ساتھ ہو، اس زیادتی کا ذکر بھی ہونا چاہیے اور اس کے ازالے کی بھی بات ہونی چاہیے، لیکن جو دین نے اقدار عطا فرمائی، جو حیا کی چادر ہمیں عطا فرمائی، اس کو تو ہمیں محفوظ رکھنا ہے۔ یہ بس درد دل تھا جس کے میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی، سورہ مائدہ آیت نمبر 3 ہے، تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ www.darsequran.com